السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ٹائٹل میں بتایا گیا ہے، قربانی کا طریقہ کیا ہے اور دعا کیسے پڑھیں اور قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا، تو اس کلپ کو آپ شروع سے آخر تک سنیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دے، پہلے سے چھری تیز کر لے، لیکن جانور کے سامنے نہیں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹائے کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری مہرہ تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹے، کھال اتارے۔ وہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہی اس کی کھال اتارنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلا کہیں، یعنی اس کا نام لیں، اور اگر مشترک جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو فلا کی جگہ سب شریکوں کے نام لیں۔ مسئلہ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ گوشت اور کھال کے مسائل: اگر جانور مشترک ہے تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹے کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ حق شرع ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دے، اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے۔ اگر گھر والے زیادہ ہو تو کل گھر کے صرف میں لا سکتا ہے اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ مسئلہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دے۔ مسئلہ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا بقر عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہ دے۔ مسئلہ چمڑا، رسی، ہار سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جا نماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسے میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسے میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسے میں دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر دوستوں کی طرح ہدیتاً حصہ دیا تو دے سکتا ہے، جبکہ اسے اجرت میں نہ شمار کریں۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دیا جائے
بلکہ بطور مدد کے دیں تو حرج نہیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ سماعت فرمائیں۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، نر مادہ، خصی غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ مسئلہ اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔